یہ ماحول انتہائی باروب ماحول ہے، اس لیے میں ان بچوں کے طرز کلام پر بہت خوش ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نوجوان علماء کو انتہائی سلیقہ سے بات کرنے کا یعنی صفت عطا فرمائی ہے۔ اور میں یہ میرے خیال میں اس کا اثر سمجھتا ہوں کہ یہ جگہ متکلم اسلام کی جگہ ہے، اس واسطے علماء بھی بہت ہی بامحاورہ تقریریں فرما رہے ہیں۔ مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے یقیناً میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن جیسے ہم علماء جان چھڑانے کے لیے یہ جملہ بولتے ہیں الحکم فوق الادب، اس کے تحت میں دعا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کافی دیر تو نہیں کہنا چاہیے، اللہ پاک کی رحمتیں متواتر ہم پر برس رہی ہیں۔ حضرت کا وجود ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مقررین مختلف قسم کے نظریات بیان فرما رہے تھے، لیکن نقطہ اتحاد وہی حضرت کا وجود بابرکات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ابھی جوانی لگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جوانی میں بھی طول یا دوام تو نہیں کہہ سکتے، طول ہی عطا فرما دے تو اللہ پاک کا بہت بڑا شکر ہوگا۔ یہ ایسے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ اس مقام پر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ شاید ہی مشکل بہت ہے، ناممکن تو نہیں ہے، متعذر نہیں ہے، لیکن مشکل ضرور ہے۔ اللہ پاک چاروں طرف سے حضرت کی حفاظت فرمائے۔ میں نے پڑھا تو نہیں ہے، سنا ہے کہ انسان جب کسی مقام پر پہنچتا ہے تو خصوصاً ہمارے طبقے میں جو بیماری ہے وہ حسد کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محسود الناس نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر ان کی رہنمائی فرمائے، اور اللہ پاک پوری قوم کے لیے ان کو رہبر و رہنما بنائے، اور اللہ پاک ان کی اصلاح بھی فرمائے۔ میں اگر بے ربط بات کر لوں تو چونکہ میں مقرر نہیں ہوں، میں کسی زمانے میں پڑھاتا رہا، اب تو میں علماء کی لائن سے بھی کاٹا گیا ہوں، تو آپ حضرات محسوس نہ کریں۔ متکلم اسلام کے اس مقام کے شایع نشان بات کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ ایک وقت تھا ہمارے ایک بلاک کے دکانداروں کے سامنے بھی عام علماء بات نہیں کر سکتے تھے، جب حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ تو یہ حضرت کا یہ مقام ہے، اور حضرت جس شان سے جا رہے ہیں اللہ پاک ہمیں ان سے مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ مگر خطرات ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، خطرات سے منزہ یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نظریاتی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی خدا پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ان کو سب کے لیے بنائے۔ بعض دفعہ انسان جب ہائی لیول پر پہنچتا ہے تو مخصوص لوگوں کا ہو جاتا ہے، عوام الناس محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو سب سے پہلے عوام کے لیے رہنما بنا دے، عوام کے لیے ہمارے عوام بڑی محروم ہے۔ عوام پاکستان کے عوام رہنمائی سے بالکل محروم ہے، اس لیے فراڈیوں، ٹھگوں اور بڑے بازوں کے ہاتھوں یہ کھلونا بن چکی ہے۔ خدا پاک ایسے عظیم رہنما ہمیں نصیب فرما دے، اور خدا پاک کبھی بھی ان کے ذہن میں تخصیص کی بات نہ لائے، عوام کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، اور ہر علاقے میں گلی گلی اور کوچہ کوچہ مساجد میں
پہنچ کر اپنے خیالات سے، اپنے نظریات سے، اپنے علوم سے، اپنے دلائل سے عوام کو مستفیض فرمائے۔ ہمیں تو خوشی ہے اور بے حد خوشی ہے، لیکن ہم چونکہ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ انسان کو خوشی منانے کا بھی جو ہے سلیقہ نہیں ہے، غم منانے کا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ ہمارے غم اور ہماری خوشیاں یہ مسلوب ہیں۔ اور پھر میں ان حضرات کے جو مشترکہ بیانات ہیں، میں ہر ایک کی تائید کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت، حضرت نے فرما دی، اشارہ کر دیا ہے، یہ ملک واقعتاً ایک عظیم نعمت ہے، اور ہم پاکستانی جو گزر چکے ہیں قبروں میں ہیں، جو موجودہ ہیں، جو آنے والے ہیں، اس عظیم نعمت کی عظیم ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اس جرم عظیم پہ ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں شکر ادا کرنے کا سلیقہ نصیب فرمائے۔ حضرت نے جو فرمایا تھا میں تو وہ بھی بھول گیا کہ میری ذمہ کیا کام ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زیر سایہ، آپ حضرات تو ماشاءاللہ بڑے دلیر ہیں، ہمارے اندر تو اتنی دلیری نہیں ہے کہ حضرت کے زیر سایہ ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کر لیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹھنے پر ہمارے ذہنوں میں جو باتیں اتاری ہیں، اللہ پاک کا اس پر بھی ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔